بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما کثیرا کثیرا اما بعد آج سن 1443 ہجری ربیع الاول کی 15 تاریخ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ اس کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مکہ مکرمہ پہنچے ہیں تو اس وقت بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بہاری بہار ہے۔ آپ کا ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آنا بہاری بہار ہے، بلکہ یہ دنیا کی بہاروں سے الگ قسم کی بہار ہے۔ دنیا میں جو بہار آتی ہے اس بہار کے بعد پھر خزاں بھی آتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ایسی بہار آئی ہے کہ اب اس کے بعد خزاں نہیں ہے۔ اور صرف یہ بھی نہیں ہے کہ جو بہار آپ لے کے آئے ہیں وہ اپنے حال پہ برقرار ہو، بلکہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما رہے ہیں۔ قرآن پاک کے حافظوں میں اضافہ فرما رہے ہیں، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کی مساجد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور دینی علوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی علوم ایسے ایجاد ہوئے جو پہلے دنیا میں موجود ہی نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اور صرف یہ نہیں کہ آپ کی شریعت محفوظ ہے، بلکہ قرآن کی وجہ سے عربی زبان محفوظ ہے۔ جو زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بولی جاتی تھی اور لکھی جاتی تھی اور پڑھی جاتی تھی، آج بھی وہ زبان موجود ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ قبائل کی زبان بدل گئی ہے، اس کو لغت عامیہ کہہ دیتے ہیں، لیکن لکھنے پڑھنے میں جو زبان آ رہی ہے وہ ایک ہی ہے، وہ اس کو لغت فصحا کہہ دیتے ہیں، لغت فصیحہ، وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور اسی میں ہی آج جرائد چھپ رہے ہیں، رسائل چھپ رہے ہیں، نئی کتابیں تصنیف ہو رہی ہیں عربی زبان میں، وہ سب کچھ اسی چیز میں ہو رہی ہے۔ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جو بہار آئی ہے، اس بہار کے بعد خزاں ہے ہی نہیں ہے، بلکہ اس بہار میں اضافہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پہ اس ربیع الاول کے مہینے میں کوئی خوشی منانی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ تو ہم پابند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کا روزہ تو رکھا ہے، لیکن اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیزیں منقول نہیں ہیں۔ ہاں البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے دین ہونے میں کوئی شبہ ہی کوئی نہیں، جیسے مساجد میں اجتماع کیے جائیں یا ویسے اجتماع کیے جائیں، اور اس میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے، آپ کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کیا جائے، آپ کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کیا جائے، آپ کی صفات عالیہ کا تذکرہ کیا جائے، یہ تو ذکر رسول، یہ دین ہے، بلکہ دین کی بھی بنیاد ہے۔ فرمایا سارے دین کی بنیاد ایمان ہے، ایمان نہیں تو دین ہے ہی نہیں۔
اور ایمان کی روح جو ہے وہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ایمان کی جان یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اس لیے دین کی ہر بات جو ہے وہ ہر موقع پہ اس کے لیے مجمع کیا جائے، اس کے میں اکٹھے ہوں، دین کی بات بتائی جائے تو وہ عبادت ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر تذکرہ کیا جائے جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو، کی بھی روح ہے، یہ دینی باتیں اور بیانات اور دین کے تذکرے اور اجتماعات، ان تمام جتنے بھی نوعیت کے اجتماعات ہوں گے ان میں سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک وہ سارے اجتماعات سے فائق ہوگا، اس لیے کہ اس میں آپ کی محبت پیدا ہوگی، اور محبت جو ہے یہ ایمان کی روح ہے، ایمان کی زندگی ہے۔ ایمان زندہ ہونا تو پھر امید ہے کہ انشاءاللہ اسی ایمان کے ساتھ ہم چلے جائیں گے قبر میں، اور ایمان بے جان سا ہو تو کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے، تو ایمان کے اندر جان ہونی چاہیے۔ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک، آپ کی نعت شریف کی مجلس، لیکن اس بات پہ سب کا اتفاق ہے، تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ نعت عبادت ہے، اور اس پہ بھی اتفاق ہے کہ نعت ادب کے ساتھ ہونی چاہیے۔ وہ گویے نعت خواں بن کے ہمارے ہاں آ جائیں، اندر صفوں میں گھس جائیں، اور وہ اپنی چیزیں ساتھ لے کے آ جائیں، اپنے انداز ساتھ لے کے ہمارے اندر گھس آئیں، تو تمام مکاتب فکر کا اس بات پہ اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے 12 ربیع الاول کو عید مناتے ہیں، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پہ خوشی۔ یاد رکھیے ہمیں ایک احتیاط کی ضرورت ہے، سب کا نزدیک ضروری۔ ایک تو یہ کہ کھلی ہوئی معصیت نہ ہو اس میں، کیونکہ معصیت عید میلاد النبی کے نام سے معصیت کا ارتکاب یہ تو کسی مکتبہ فکر میں جائز نہیں ہے، اس کی روک تھام کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اور اسی طریقے سے ایسے کام کرنا، اس انداز سے دن منانا کہ عیسائیوں سے مشابہت ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں غیر مسلموں سے مشابہت سے بچنے کا اہتمام فرمایا، وضع قطع میں غیر مسلموں سے بچنے کا اہتمام کیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو کرتے ہیں اور ان کے ولادت کے نام پہ عید بھی مناتے ہیں، لیکن ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی مستند چیز نہیں ہے، حتیٰ کہ کسی دین کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ عقائد پہ ہوتی ہے، ان کے پاس تو عقیدہ توحید بھی باقی نہیں رہا، وہ ایسے عقائد اختیار کر لیے جو شرکیہ ہیں، جو کسی نبی کا عقیدہ نہیں ہو سکتا، کسی نبی کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ تو جن کی عقائد محفوظ نہ ہوں تو ان کی کون سی چیز محفوظ ہوگی، کون سی عبادت محفوظ ہوگی؟ لیکن الحمدللہ مسلمانوں کو سال میں کوئی ایک دن منانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مسلمان تو ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن مناتے ہیں۔ مسلمان صبح سے اٹھتا ہے رات تک اس کے لیے ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ من الصباح حتی المساء، تو شام تک، سونے کے وقت تک، نیند آنے تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، حتیٰ کہ درمیان میں آنکھ کھل جائے رات کو سوتے ہوئے وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مل جائیں گی اس کو۔ یہاں سے نے فرمایا جو آدمی وضو کر کے سوئے اور رات کو آنکھ کھلے اس وقت جو دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوگی۔ تو رسول اللہ مسلمان تو، لیکن مسلمان جو ہیں وہ اجتماعی طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، ہر روز کرتے ہیں، دن میں 5 بار یاد کرتے ہیں،
آپ کی اذان ہوتی ہے نا، تو اذان تو ہے ہی یا اللہ کی وحدانیت اور کبریائی اس کا بیان ہے، یا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور یہ دو چیزیں ہیں اس کے اندر۔ تو اذانیں جب ہوتی ہیں تو یعنی اس میں کوشش ہوتی ہے کہ پورے محلے میں آواز جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال مسجد کے ساتھ پڑوس میں جس کی چھت اونچی ہوتی تھی وہاں جا کے اذان دے دیتے تھے، مطلب یہ کہ اذان اونچی جگہ دینی چاہیے۔ بعد میں پھر مسلمانوں نے، اب تو ہمیشہ تو ایسا نہیں ہو سکتا مسجد کے ہمسایوں کے چھت پہ جا کے اذان دیا کریں، تو اس لیے مقصد سامنے آ گیا، تو بعد میں مسلمانوں نے مسجدوں میں مینار بنائے، اس میں سیڑھیاں رکھی تاکہ ان میناروں کے اندر اذان دی جائے۔ اور بعض بادشاہوں نے مساجد بنائی ہیں، جامع مسجدیں بنائی ہیں، اور اس میں بعضوں میں 2 مینار رکھے، بعضوں میں 4 مینار رکھے، کیوں مسجد بڑی ہے، علاقہ بڑا ہے، تو اذانیں بھی کئی ہونی چاہیے، اکٹھی ہونی چاہیے۔ تو 4 میناریں ہیں تو چاروں میناروں میں اذانیں ہوتی تھی، اور آج کے دور میں میناریں بنائے جاتے ہیں اور اس میں لاؤڈ اسپیکر لگا دیا جاتا ہے۔ مقصد وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا ہوا رہا ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہوتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس میں آپ کی رسالت کا اعلان ہے۔ اور پھر یہ صرف یہ نہیں کہ مؤذن دے رہا ہے، اور حضرت نے فرمایا اس کا جواب دو، اذان کا جواب دو۔ سارے مسلمان جو ہیں وہ اذان کا جواب دیتے ہیں، گویا سارے مسلمان اس کے ساتھ مؤذن کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ تو اذان کا جواب دو، تو کیسے جواب دو؟ فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، کہ جیسے مؤذن کہتا ہے وہی کلمات تم بھی کہتے جاؤ ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کے بعد ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر درود بھیجو۔ فإنه من صلى علیہ صلاة صلی اللہ علیہ بها 10، جو میرے اوپر درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے 10 رحمتیں اس پہ نازل فرمائیں گے۔ تو ایک تو تذکرہ ہوا، مؤذن نے جب اذان دی ہم نے اس کا جواب دیا، اس نے بھی حضور کا ذکر کیا، ہم بھی ساتھ مل کے اس کے ساتھ ذکر کیا۔ جب اذان ختم ہو گئی تو مؤذن نے اپنے طور پہ درود شریف پڑھا، ہم نے اپنے طور پہ درود شریف پڑھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ اپنی امت کو یاد کیا، اور دعا مانگی ہے۔ کوئی موقع ایسا نہیں جہاں امت کو یاد نہ رکھا ہو، اور امت سے اپنے لیے ایک دعا کا کہا ہے، اور وہ دعا جو ہے وہ اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ ثم صلی اللہ علیہ الوسیلۃ، پھر درود شریف پڑھ کے میرے لیے وسیلے کی دعا مانگو۔ تو سارے مل کے سب حضرات جو ہیں، مؤذن بھی یہ دعا پڑھ رہا ہوتا ہے، اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں، عورتیں بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ 5 وقت اذان ہوتی ہے، اس اذان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہے، درود شریف پڑھا جا رہا ہے، دعائے وسیلہ پڑھی جا رہی ہے، اور سارے مسلمان جہاں جہاں آواز جا رہی ہے وہاں یہ سارے یہ کام کر رہے ہیں، مرد بھی کر رہے ہیں، عورتیں بھی کام کر رہی ہیں۔ ہم تو ہر 5 وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب یہ دعائے وسیلہ ہم پڑھتے ہیں تو یہ وسیلہ کیا ہے؟ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ وسیلہ دے۔ فرمایا کہ جنت میں ایک مقام ہے اور وہ صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے توقع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے۔ اور جو آدمی یہ دعا پڑھے گا حلت علیہ الشفاعۃ، تو شفاعت اس پہ لازم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ مسلمان سارے اذان ہوتی ہے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں، اذان میں بھی تذکرہ ہے، بعد میں درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے وسیلہ
اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، تو یہ سارے مسلمان مل یہ کام کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوا یا نہیں ہوا؟ اور پھر اس ذکر مبارک کا فائدہ کیا؟ فرمایا جو آدمی میرے لیے دعائے وسیلہ پڑھے گا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہوگی۔ پھر جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو یہ درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور یہ ہر وقت یہ اذان کا کام دنیا میں چلتا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر شریف ہے یہ اتنا عالی شان ذکر شریف ہے کہ اس سے شیطان کو چڑھا ہے، نماز سے چڑھ نہیں اتنی جتنی اس سے چڑھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا وہ بھاگتا ہے۔ پھر مثال دے کے فرمایا کہ مدینہ منورہ سے نا روحا مقام جو ہے، یہ بدر والے راستے سے، مدینہ منورہ سے بدر والے راستے سے ہم جائیں، بدر کی طرف جائیں، مکہ کی طرف یا بدر کی طرف جائیں تو راستے میں یہ جگہ آتی ہے روحا۔ تو روحا مقام ہے نا، جو جتنی دور روحا مقام ہے تو جب مؤذن جب یہ اذان دیتا ہے تو شیطان اتنی دور بھاگتا ہے۔ تو کیا شاندار عالی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے کہ فضا معطر ہو جاتی ہے آپ کے تذکرے سے، شیطانوں سے خالی ہو جاتی ہے فضا، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور جب تک اذانیں چل رہی ہیں ہماری فضا میں شیطان نہیں ہوتا اس وقت پہ۔ پھر باجماعت نماز پڑھتے ہیں، جب باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو اتحیات میں اکٹھے ہی سارے بیٹھتے ہیں نا، تو تقریباً ایک اپنے اپنے طور پہ تشہد پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن تقریباً وقت ایک ہی ہوتا ہے جس میں ہم سلام بھیج رہے ہوتے ہیں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر درود شریف پڑھ رہے ہوتے، اور پوری مسجد میں جتنے نمازی ہیں ان سب کا درود ایک ہی مرتبہ، سب پڑھی ایک مرتبہ رہے ہیں، وقت ایک ہوتا ہے سب کا، تو سب کا درود اکٹھا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اذان کا جواب، اذان کے بعد کی دعا، پھر نماز با جماعت یا نہ موقع ہو جماعت کا تو اپنے طور پہ نماز، جیسے خواتین گھر میں نماز پڑھتی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے معمور ہیں۔ تو ہمیں کوئی ایک دن کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم تو ہر روز اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر اذان کے جواب کا اہتمام کریں، اس کے بعد درود شریف کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد پھر دعائے وسیلہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور جو اذان کا جواب دینے کا عادی ہو جاتا ہے آدمی تو مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پھر نماز کا اہتمام کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com